اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وہ دن کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات اور تمام کے تمام آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار اور لوگ پیش ہوں گے اس ایک اللہ کے سامنے جو اکیلا اور زبردست ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، کہ دنیا کی زندگی جو دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اس دنیا کے اندر انسان مختلف اوقات کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو رب العالمین 70-80 سال تک موقع نصیب فرماتے ہیں، کوئی 40-50 سال جیتا ہے اور کوئی 10-20 سال کی زندگی گزار کر یہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، اور کسی کو چند لمحے ہی اس دنیا میں سانسیں لینے کا موقع ملتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر ایسے ہی ہے جس طرح ایک کمرہ امتحان میں ایک طالب علم کہ اسے ایک صاف کتاب اور کاپی اس کو تھما دی جاتی ہے، وہ امتحانی شیٹ جس کے اوپر اس نے تحریر کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے۔ بے عینی ہی انسان کی زندگی اسی طرح ہے کہ ہر دن اور ہر رات یہ اس کتاب زندگی کے جو ایک اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم گزارتے ہیں، وہ صاف اور آگ پہ انسان کے یہ اعمال انسان اپنے خود ہاتھ سے تحریر کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے
قبر کے مراحل سے گزرتے ہوئے ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انسان رب کے سامنے پیش ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو اس انداز میں بیان فرمایا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما منکم من رجل الا سیکلمہ ربہ یوم القیامہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ فرمایا لوگوں تم میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا ہو۔ ہر انسان نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کی عدالت میں اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہونا ہے۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں۔ اس پیشی کے موقع پر اس رب کی بارگاہ اور اللہ کی عدالت میں انسان جب پیش ہوگا، ثم ينظر ایمن منه فلا ينظر شيئا الا شيئا قدمه، انسان اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اپنی دائیں طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا، اس دنیا کے اندر اس نے ذرہ برابر بھی اگر نیکی اور خیر کا کام کیا ہوگا تو وہ بھی اسے نظر آئے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی وہ برائی کی ہوگی وہ بھی اسے کتاب زندگی میں اسے نظر آئے گی۔ دائیں طرف نیکیاں اور بائیں طرف برائیاں اور بدیاں اس کو کھلی ہوئی سامنے نظر آئیں گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ينظر ایمن منه فلا ينظر شيئا الا شيئا قدمه ثم ينظر اشأم منه فلا ينظر شيئا الا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں رب کی عدالت میں انسان جب اپنے اعمال کو دیکھے گا، سامنے نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کا انجام بھی اسے نظر آ رہا ہوگا۔ اگر دنیا کی زندگی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی روشنی میں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ خود کر لو پہلے اس سے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا محاسبہ ہو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، تولو اپنے آپ کو، اپنا وزن کرو پہلے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں تولا جائے۔ وتعرضوا للعرض الاکبر، لوگوں دنیا کی پیشیوں کے لیے تیاریاں کرتے ہو، سب سے بڑی پیشی کے لیے تیاری کیا کرو۔ وتعرضوا للعرض الاکبر، رب کی بارگاہ اور اللہ کی عدالت سے بڑی پیشی کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں، وہ رب کی عدالت اور اللہ کی بارگاہ جہاں انسان پیش ہوگا، کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں باپ بھاگ جائے گا، ماں چھوڑ جائے گی، اولاد بیوی بچے کوئی بھی اس کا حمایتی بننے کے لیے تیار نہیں۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان کو اپنے نفس کی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم، ہر ایک کو یہی فکر ہوگی کہ میں کیسے بچ جاؤں۔ انسان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنے پیسے پر، اپنے مال پر بڑا ناز ہوتا ہے، اولاد کا سہارا ہوتا ہے، اولاد بھی یہاں سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں یہ مال، یہ دنیا کی زندگی کی تو زینت ہے، لیکن آخرت میں یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ وہاں بیٹے نفع دیں گے اور نہ وہاں مال نفع دے گا۔ فرمایا مال انسان اتنا پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا مِثْلَهُ، پوری زمین سونے کی بھر کے دے آئے اگرچہ لا نہیں سکے گا، اگر بالفرض لے بھی آئے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اتنا سونا بھی اس سے وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہاں رب کی بارگاہ میں انسان جہاں پیش ہوگا، وہاں
انسان کے خلاف جو گواہ کھڑے کیے جائیں گے وہ گواہ ایسے ہوں گے کہ جن کی گواہی کو انسان جھٹلا نہیں سکے گا۔ انسان کے اپنے جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان اور اس کے جسم، یہ انگ انگ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ فرمایا انسان وہاں اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور وہاں اللہ کی عدالت میں لوگوں کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وہاں عدل اور عدل ہوگا، وہاں کسی سے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں حکم، فیصلہ، قوت، طاقت للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی۔ این الجبارون این المتکبرون، اللہ فرمائیں گے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے والے، پاورفل سمجھنے والے، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے آج دنیا کے اندر طاقت رکھنے والے اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے والے؟ اللہ کے فیصلے، وہاں رب کے فیصلے کے علاوہ کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، حکومت اسی کی، فیصلہ اسی کا، وہاں تو کسی کو سفارش کرنے کی بھی اس کی اجازت کے بغیر جرأت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں اگر کوئی نبی بھی، کوئی ولی بھی، کوئی صحابی بھی، کوئی بندہ مومن بھی، کسی کو بھی اگر اللہ اجازت دیں گے تو وہاں سفارش کی وہ اس کو اجازت ملے گی، اللہ کی اجازت کے بعد ہی وہ سفارش کر سکے گا۔ رب کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کی اجازت نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کیجیے، اس لیے کہ وہاں پیش ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہاں وہ کچھ ظاہر ہوگا جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، وہ تو پردے چاک ہونے کا دن ہے۔ دنیا کے اندر لوگ کچھ اور دیکھتے تھے، حقیقت کچھ اور تھی، لوگوں کی نظریں کچھ اور دیکھتی تھی، پس پردہ کچھ اور تھا، وہاں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، تم نے جو گمان بھی نہیں کیا ہوگا وہاں وہ کچھ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ صرف انسان کی حرکات و سکنات سے ہی واقف نہیں، انسان اس کے ظاہر اور باطن سے ہی واقف نہیں، اس کے دن اور رات سے ہی واقف نہیں، بلکہ اس کی تصورات، تخیلات، اس کی سوچیں، فکریں اور دل کے اندر اٹھنے والے ارادے اور تصورات اور خیالات، وہ تو سوچ سے بھی واقف ہے، وہ تو فکر کو بھی جانتا ہے۔ تو سوچتا کیا ہے، تو بولتا کیا ہے، تیری فکر کیا ہے، وہ اللہ کو وہ کچھ بھی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے لوگ دنیا کے اندر اللہ نے آنکھیں دی، وہاں حقیقت کیا نظر آئے گی کہ اللہ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس لیے ان آنکھوں کے جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں کیے، دنیا کے معاملات میں بڑا ماہر تھا، اللہ کے قرآن سے اندھا تھا، اللہ جب قبر سے اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ لوگوں کے اندر فتنے ڈالنے والا، دوریاں پیدا کرنے والا، نفرتیں ڈالنے والا، لڑائیاں اور جھگڑے پیدا کرنے والا، فرمایا دو آپ کی زبانیں اللہ منہ پہ ڈال دیں گے، اس لیے کہ اس کے دو رنگ تھے، ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا۔ اور وہ شخص جس کو دنیا کے اندر انسان اپنے سے کم کر نظر آتے تھے، دوسروں کو حقیر جاننے والا، گھٹیا سمجھنے والا، تکبر، متکبر انسان، اللہ کی طرف سے چیونٹی کا جسم دیا جائے گا اور ان کو تمام جہنمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا، جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا پیپ اور ریشہ پلایا جائے گا، اس لیے
اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، کسی کی عزت، کسی کا مقام، کسی کی شان اور کسی کی حیثیت ان کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ انسان کو چیونٹیوں کی طرح رونق دینے والے، اپنے پاؤں کے نیچے مسل دینے والے، فرمایا رب العالمین آج اسی انداز میں ان کو عذاب دے گا اور ان کی وہی حقیقت لوگوں کے سامنے کھول کے رکھے گا۔ اور کچھ لوگ دنیا کے اندر نیکیاں پڑی تھی، پہاڑوں جیسی نیکیاں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ لوگوں کے سامنے نماز بھی تھے، لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات بھی کرنے والے، ظاہری طور پر تو بڑے پارسا اور نیک پاک تھے، لیکن باطن انتہائی گندا تھا، تنہائیاں اور خلوتیں انتہائی غلیظ تھی، خود اپنے آپ کو بھی اس سے گھن اور نفرت ہو، اس انداز کی ان کی تنہائیاں اور خلوتیں تھیں۔ رب العالمین ان نیکیوں کو راہ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دے گا، اس لیے کہ حقیقت یہ تھی، اصلیت یہ تھی۔ لوگوں کو تو دھوکے میں رکھا، میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت کامیابی کیسے ممکن ہے؟ سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ کی جنت کا داخلہ ہے اور جہنم سے رہائی اور آزادی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی لوگوں کو کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس کامیابی کے بعد پھر ناکامی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کامیابی جو اصل کامیابی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے آزادی مل گئی، جنت کا داخلہ مل گیا۔ لوگوں اس سے بڑی کامیابی ہوئی، وہ کامیابی اللہ کی عدالت میں ایک سفارشی، ایک وکیل دنیا کے اندر جیسے وکیل وکالت کرتے ہیں، مقدمہ لڑتے ہیں، جج کے سامنے اپنے وہ جو مدعی یا مدعا علیہ ہے اس کا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ لوگوں رب کی بارگاہ میں اگر کوئی سفارش کرے گا، کوئی سفارشی بن کے آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں القرآن شافع مشفع وماہل مصدق، لوگوں یہ ایسا سفارشی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور سفارش کرے گا مشفع، اس کی سفارش کو خالق ارض و سما رد نہیں کریں گے، ماہل مصدق، اور اگر اس وکیل کی وکالت کے تقاضے پورے نہ کیے تو یہ مخالف بن کے آئے گا، اور جب مخالفت میں قرآن آیا تو پھر اس کی دلائل کو بھی میرا اللہ رد نہیں کرے گا، اس لیے کہ القرآن حجت لک او علیک، یا تیرے حق میں یہ دلیل بن کے آئے گا یا تیرے خلاف دلیل بن کے آئے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا کرتے تھے، لوگوں اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو، قرآن کا فہم، قرآن کو سیکھو، سمجھو، عمل کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ اللہ کا کلام، حقیقی کلام، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنے سچے محب لوگوں کے لیے یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کے آئے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے لیے جو ایک دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، یہ دعا یاد کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لمبی دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہ دعا کے شروع میں یہ سارے وسیلے، واسطے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف اور اقرار، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، یا اللہ میرے اوپر تیرا فیصلہ چلتا ہے،
اے اللہ میری پیشانی، میرا جسم، میرا انگ انگ تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل پہ مبنی ہے، اے اللہ میں تجھے وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر تیرے ان ناموں کا جو تو نے قرآن میں اتارے، ان ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر جو تو نے کسی اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھائے، یا تیرے وہ نام جو دنیا میں تو نے کسی کو بتائے ہی نہیں بلکہ قیامت والے دن کے لیے چھپا کے رکھے ہیں، اے اللہ تیرے سارے ان ناموں کا وسیلہ واسطہ دے کر تجھ سے سوال کیا کرتا ہوں، تجھ سے بھیک کس چیز کی مانگتا ہوں، اے اللہ تیرے سامنے اپنی فقیری کا یہ اعتراف کر کے مانگتا کیا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن عظیم کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ میرے سینے کے لیے نور اور روشنی کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اے اللہ یہ دنیا کے سارے غم، یہ دنیا کی ساری پریشانیاں اے اللہ اس قرآن کے ذریعے مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ رب العالمین ہمیں بھی قرآن سے ایسا تعلق جوڑنے کی اللہ توفیق دے دے کہ قرآن ہمارے دل کے لیے بہار بن جائے، آنکھوں کے لیے سرور بن جائے۔ جب تک قرآن پڑھ نہ لیں چین نہ آئے، کوئی دن ایسا نہ گزرے، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جب قرآن کی تلاوت نہ کر لیں، قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہ لیں، قرآن مجید اس کو اپنی زندگی کے لیے عمل کا ایک دستور بنائے اور قانون سمجھیں کہ یہ قانون اور دستور زندگی ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے قرآن کو بطور وکیل لائیں اور 3 عمل ان کو زندگی میں کبھی مت بھولیں، یہ اصل کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور میرے اللہ نے اتنی تاکیدوں کے بعد کہا قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى۔ لوگوں کامیابی کے لیے اللہ کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں کامیابی اس وکیل کے ذریعے جو اللہ کے قرآن کی شکل میں ہے، اور جو عمل تمہیں کر کے وہاں آنا ہے وہ ہے اپنا تزکیہ، اپنی تطہیر، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ اس لیے کہ جب تک غلاظت کو نکالیں گے نہیں، جب تک کپڑے سے میل کچیل کو صاف نہیں کریں گے، صرف پرفیوم چھڑکنے سے، صرف خوشبوئیں لگانے سے وہ سمیل، وہ بدبو وہ ختم نہیں ہوگی۔ گناہوں کی غلاظت، اس سے توبہ کیجیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا یہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس الٹے مشکیزے کی طرح جس کو بارش میں رکھ دیا گیا، موسلادھار بارشیں برستی رہی لیکن جب مشکیزے کا منہ ہی نیچے تھا، الٹا تھا، آسمان سے جتنی مرضی بارش برسے ایک بوند اور ایک قطرہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جب دل ہی کالا ہو جائے، آپ حدیثیں بے شمار سنا لیں، آپ پورا قرآن پڑھ کے سنا لیں، پھر اس دل پر اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دل تو سیاہ ہو چکا ہے۔ اس دل میں گناہوں کی محبت تو ہے، شیطان کی محبت تو ہے، لیکن اس دل میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، رب کی محبت اور دین کی محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنا تزکیہ کیجیے، اپنے آپ کو پاک کیجیے۔ قد افلح من تزکى، اور یہ تزکیہ 2 طرح کے گناہوں سے، ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظروں کے سامنے لوگ بھی دیکھتے ہیں، ظاہری گناہ، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، مال لوگوں کا ہڑپ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں لوگوں جو دنیا نہیں دیکھتی لیکن میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ ان گناہوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کی نظر میں وہ گناہ ہوتے ہی نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، لیکن میرے رب کے ہاں وہ گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی وہ گناہ ہوگا تو اللہ نے جنت ہی حرام کر دی۔
اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ کبر کی شکل میں، تکبر. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا. فرمایا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. رب العالمین ایسے انسان کو جنت سے محروم کر دیں گے. اور یہ کبر، یہ عجب کی بیماری، اعجاب المرء بنفسه، میں بہت کچھ ہوں، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، اعجاب المرء بنفسه، عجب کی بیماری. اور اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، عمل کر رہا ہے لیکن عمل کرنے سے پہلے، اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، کوئی بھی عمل کرنا ہو اپنے آپ سے یہ سوال کر لیا کریں، کیوں کر رہے ہو یہ عمل؟ کیوں کر رہے ہو؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اگر تو جواب یہ ہو کہ صرف یہ کام کر رہا ہو اللہ کے لیے، صرف میرے اللہ کی رضا کے لیے، اگر تو جواب یہ ہو، اور دوسرا سوال یہ کر لیا کریں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کس کے طریقے پر ہے، کس کے طریقے کے مطابق ہے. اگر تو وہ عمل اللہ کے لیے ہے، اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے، تو یاد رکھیں پھر وہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے اور آپ کامیاب ہے. اور اگر عمل تو ہے بڑا خوبصورت، لوگ تو کہتے ہیں کمال کر دیا، لوگ تو کہتے ہیں اس جیسا کبھی کسی نے نہیں کیا، لیکن میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا. یہ جو گناہ ہیں، باطنی قسم کے گناہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، کبر، عجب، اور اسی طرح ریاکاری، اور اسی طرح حسد، دل کے اندر حسد، کسی پر اللہ کی نعمت دیکھ کر انسان اپنے اندر ہی جلتا رہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اس سے چھیننی چاہیے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے. یہ حسد، یہ بغض، یہ اس طرح کی بیماریاں میرے پیارے بھائیوں، تزکیہ، تطہیر، قد افلح من تزکا. اللہ کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں کامیابی چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے. اور دوسرا عمل، وذکر اسم ربی، وذکر اسم ربی، اللہ کے نام کا ذکر. جب تزکیہ کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی، گناہوں سے اپنے دامن کو صاف کر لیا، اب آپ الحمدللہ بولیں گے، سبحان اللہ بولیں گے، سبحان اللہ وبحمدہ. ایک ایک کلمہ اللہ کے ہاں پھر اس کا اتنا وزن ہوگا کہ وہ ترازو جس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھتی جائیں وہ پھر بھی نہیں بھرتا. تو رب العالمین جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی رضا کے لیے جب انسان اپنا تزکیہ کرنے کے بعد پھر اس طرح کا ایک بول بھی بولتا ہے جو اللہ کے ہاں جب قبول ہو جائے تو اس ایک بول سے اللہ اس ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں سبحان اللہ وبحمدہ کثرت سے کہا کرو، اس لیے کہ یہ کلمہ تمام مخلوقات کی نماز ہے، تمام مخلوقات کی عبادت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ وبہا یرزق الخلق. کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، وہ سب کی سب اگر رزق دی جاتی ہے تو اس کلمے کی بدولت اللہ رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں. اور رب کائنات اس کلمے کی بدولت انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں. اور اللہ کے رسول ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں، لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں راتوں کی تہجدوں کے برابر اجر دے دے، دشمن کے مقابلے میں برسے پیکار ہونے کے برابر اللہ اجر دے دے، اور سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں دینے کے برابر اجر مل جائے، تو پھر کہا کرو سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ پاک تو تو ہے، تعریفیں تو تیرے لیے، دنیا کی تعریفیں، دنیا والوں کے لیے تعریفیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اصل تعریف کے لائق تو تو ہے، باقیوں کے لائق تو تو ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. لوگوں اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے، لیکن کون سا ذکر؟ جو محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم کہتے ہیں ذکر کیجئے اس طریقے پر
جو اللہ کے نبی نے کیا اور وہ الفاظ جو اللہ کے نبی نے بتائے، اپنے پاس سے اذکار، مصنوعی اذکار، یہ کلمہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اس کلمے کو اتنی دفعہ پڑھو تو یہ فائدہ مل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، سنت کے مطابق جو مسنون اذکار ہیں اور ان کے کرنے کا طریقہ بھی وہ جو اللہ کے نبی نے بتایا، اجتماعی ذکر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں کہ آپ نے سب صحابہ کو کہا ہو چو مل کے کہو سب سبحان اللہ، سبحوا 100، ہلیلو 100، یا مختلف جو آج کل مارکیٹ میں جدید طریقے موجود ہیں۔ پیارے بھائیوں، ان طریقوں سے بچ کے وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے سکھایا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حالت طہارت میں اور ذکر تنہائی میں، خلوت میں، علیحدگی میں، جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، وہاں تسبیح پکڑ کے، وہاں انگلیوں پر جیسے بھی ممکن ہو، وہاں خلوت میں وہ جو ذکر ہے، جب رب کی یاد میں پھر آنکھ سے ایک آنسو بہ نکلا، میرا اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جب قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں کامیابی قرآن کے ذریعے، تزکیہ نفس کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ اور چوتھا عمل، وصلی قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ لوگوں، نماز نماز نماز، اس لیے کہ نماز کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں۔ سب سے پہلا اس پیپر کا سوال، اس پرچے کا سوال جو قیامت والے دن ہونا ہے، وہ نماز کے بارے میں۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں اس نماز کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ کے قرآن نے بھی کہا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، قیامت والے دن یہ نماز اس کے لیے نجات کی دلیل ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اور جو نماز کو ضائع کرنے والا، نماز کی حفاظت نہ کرنے والا، فرمایا فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ نماز پہ مداومت، ہمیشگی، اس لیے کہ ایک نماز چھوڑ دینا، ایک نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لوگوں، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ لوگوں، کفر اور شرک کے درمیان اور بندہ مومن کے درمیان اگر فرق ہے تو یہ نماز کا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق دے۔ اور نماز ویسے پڑھیے جیسے محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے صحابہ کو دکھائی۔ آپ نے بار بار کہا، لوگوں مجھے دیکھو، میرا قیام کیسا ہے، رکوع کیسا ہے۔ اور مسجد نبوی میں وہ نماز پڑھنے والا نمازی، صحابی رسول، اللہ کے نبی کی نظر میں، آنکھوں کے سامنے 3 دفعہ نماز پڑھی، اور آپ فرماتے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آج کہا جاتا ہے نماز پڑھیے، جیسی مرضی پڑھیے۔ فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی۔ اور خشوع والی نماز میں آپ کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز میں رب کی تعریف کس جملے سے کر رہا ہوں، محمد مصطفیٰ پہ درود کہاں پڑھ رہا ہوں، اور اپنے لیے اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اہل ایمان کے لیے نماز میں کیا کچھ نہیں رب نے رکھ چھوڑا۔ نماز بغیر خشوع کے پڑھی ہوئی نماز، کھڑا نماز میں ہے، سوچیں کہیں اور ہے، گم کہیں اور ہے، فکر کہیں اور ہے، وگرنہ ایک سجدہ اور 2 رکعت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر انسان 2 رکعت پڑھ لے اس انداز میں، پوری توجہ کے ساتھ، سنت طریقے کے مطابق، خشوع خضوع کے ساتھ، فرمایا ادھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک ایک سجدے پر میرے اللہ جنت میں درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ لیکن نماز وہ ہو جو نماز محمدی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑی پیشی، وہاں کامیابی کیسے ممکن ہے؟ یہ 4 کام
قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑیے، اس کی وکالت کے تقاضوں کو پورا کر کے اس کو وکیل بنا کے رب کی عدالت میں لائیے اور اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کیجیے گناہوں سے۔ لوگ نہیں جانتے تمہاری حالت کو، لیکن تیری اصلیت وہ ہے جس کو تو جانتا ہے اور تیرا رب جانتا ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے رہے، اس پہ دھوکہ مت کھانا، اصلیت وہ ہے جو تیرا اللہ جانتا ہے اور تو جانتا ہے۔ اور اپنا محاسبہ، اور پیارے بھائیوں رب کی یاد، اور میں کہا کرتا ہوں جب رب کی یاد ہو، اللہ یاد ہو، پھر ظالم کا اٹھا ہوا ظلم کے لیے ہاتھ وہ نیچے گر جاتا ہے۔ جب رب کی یاد ہو، پھر خائن جب خیانت کرنے لگتا ہے، چور چوری کرنے لگتا ہے، زانی بدکاری کرنے لگتا ہے، اگر اللہ یاد ہو تو پھر گناہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ نیکی جتنی مرضی مشکل لگ رہی ہو، جب رب کی وہ عدالت اور اللہ کے سامنے پیشی وہ یاد ہو تو پھر وہ نیکی مشکل نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا لوگوں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو دیکھو گے، ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو دیکھو گے۔ اور کیا پتہ کون سی نیکی، کون سا گناہ میرے اور آپ کی کون سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، کون سا گناہ بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، اور یہ تو پتہ ہی نہیں زندگی کب بے وفائی کر جائے، آخری حالت کیا ہو۔ کبھی بھی گناہ کرتے وقت یہ دل میں خیال آ جائے کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، قیامت والے دن ساری انسانیت کے سامنے اسی حالت میں اٹھوں گا۔ پیارے بھائیوں اللہ رب العزت سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں اس عدالت میں کامیابی نصیب فرمائے، اس پیشی کے وقت اللہ کامیابی نصیب فرمائے جہاں کامیابی کے بعد پھر ناکامی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامیابی کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اللہ ایمان پہ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، اور اللہ آخری وقت کی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔